مجھے بتائیں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو میرے حضور نے فرمایا انا ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر تو ان میں سے ہے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا، تو ان میں سے ہے۔ اور بھی ہیں جیسے مولا علی ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، اور ایسی شخصیات ہیں، امام حسن حسین بھی ہمارے، اگرچہ تصریح نہیں ہے مگر ہمارا ایمان کہتا ہے نبی کے شہزادے بھی اسی میں ہیں، رسول اللہ کے عشرہ مبشرہ بھی اس میں ہیں۔ یہ لوگ ہیں 8 دروازوں سے جس کو جنت میں آنے کے لیے پکار ہو رہی ہے۔ یاری صاحب نعوذ باللہ اس کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ اب آگے سنیے، تیسرے نمبر پر میں نے حدیث جو منتخب کیا، اگرچہ میں درجنوں کیا بیسیوں سینکڑوں یہ دلائل پیش کر سکتا ہوں۔ اب سنیے، سرکار نے فرمایا، یہ بھی کبار محدثین نے روایت نقل فرمائی ہے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، میرے حضور نے فرمایا ان من امن الناس علیہ فی صحبت ہی و مال ابو بکر، آئے ہائے، اپنی صحبت و مال سے میری امت میں جس نے سب سے زیادہ مجھ پہ احسان کیا وہ ابو بکر صدیق۔ آپ کہتے ہیں چیخنے والے ہیں، نبی کہتے ہیں سب سے میرا بڑا محسن یہ ہے، اسی کے ساتھ اٹیچ آگے حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، مال احد عندنا یدن الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، ہر ایک کے احسان کا میں محمد نے بدلہ دے دیا، پر ابو بکر کے احسانات اتنے عظیم ہیں، قربانیاں اتنی عظیم ہیں، قیامت کے دن میرا اللہ میری طرف سے ان کو انعام دے گا اعزاز کے لیے، ورنہ کمی نہیں ہے بارگاہ رسالت میں۔ جن کا یہ مقام ہے آپ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ مومن بھی نہیں ہے۔ خوف کھانا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یاری صاحب آپ کو میرا یار بننا چاہیے، کسی اور کا نہیں بننا چاہیے۔ اب سنیے فاروق اعظم کی شان بھی، وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں صحابہ کہ سرکار نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ رکھا ہے۔ سنیے اب ایک اور بات بھی سنیے، اگرچہ وقت نہیں ہے، میں اگلی ٹرن میں انشاءاللہ شیعہ کتب سے ان کی بات سناؤں گا آپ کو، یہ میرے سامنے پڑی ہے، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، سناؤں گا ابو بکر و عمر کی شان کیا ہے۔ اب دوسری روایت سنیے، حضرت مولا علی شیر خدا راوی ہے، فرماتے ہیں ما کننا نبدو ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، ہم اس بات کو بعید نہیں جانتے تھے، عمر جب بولتا ہے اس کی زبان پہ سکینہ بولتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سنیے، میرے نبی نے فرمایا پیارے عمر، تیرا اور شیطان کا رستہ الگ ہے، جہاں میرا عمر ہے وہاں شیطان نہیں ہے، جہاں شیطان ہے وہاں میرا عمر نہیں ہے۔ میں اب چند سیکنڈ میرے ٹرن کے باقی ہیں، میں اگلی بات کو چھیڑوں گا تو میں سمجھتا ہوں لمبی ہو جائے گی، میں اپنی ٹرن میں شیعہ کتب سے آپ کو بتاؤں گا کہ ابو بکر کیا ہے، عمر کیا ہے۔ اب آپ شروع فرمائیے، یہ 10 سیکنڈ میں نے آپ کو عطا کر دیے ہیں کیونکہ میں صدیق اکبر کو ماننے والا ہوں۔ رکھ لو اپنے 10 سیکنڈ۔ تو یاری صاحب آپ میرے یار ہیں، آپ بات کیجئے گا، آپ سے زندگی بھر بات چلے گی، یہ 3 گھنٹے معمولی ہیں، ہم نے زندگی کا سودا کر رکھا ہے۔ اللہ آپ کو سلام جی، شروع کر لوں جی میں؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ایک دفعہ پھر یہ موضوع سے نکل گئے، ہم نے آپ کی خدمت میں واضح طور پر تعین بتا دیا کہ جناب ابو بکر عمر نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشاجرہ کیا، آپس میں جھگڑا کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں سورہ نساء میں واضح ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آپس میں ایک دوسرے پر چلانے کے بجائے ان دونوں نے کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا؟ تاکہ ان کا ایمان ثابت ہوتا۔ یہ سوال ان سے واضح طور پہ میں نے کر لیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، یہ دوسرے واضحوں پہ چلے گئے کیونکہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، کیونکہ بھائی اگر یہ موضوع پہ رہیں تو ان کے پاس کوئی جواب، اسی لیے تو دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ فرشتوں کا آپ نے جواب نہیں دیا، نبی اللہ کا جواب نہیں دیا، سیدۃ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جواب نہیں دیا، امیر المومنین علیہ السلام کا جواب نہیں دیا۔ او بھائی کب فرشتوں نے اللہ کی اذیت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا، یا ان پہ تقدم حاصل کیا، یا ان پہ چلایا ہے؟ کبھی ہوا ایسا کہ میں اس کا جواب دے دوں؟ یا کب نبی اللہ نے اللہ کی اذیت کیا، اللہ کی مخالفت کی؟ یا کب سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ یا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے کون سے اللہ کی اذیت کیا، یا اللہ پہ تقدم حاصل کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا، یا ان پہ چیخائے چلائے تاکہ میں اس کا جواب دے دوں؟ اس کا کیا کون سے سوال کے میں جواب دے دوں؟ آپ نے جب کوئی معقول سوال جب پوچھا ہی نہیں، میں اس کو کیا جواب دوں؟ اچھا، پھر انہوں نے شروع کیا اپنی کتابوں سے احادیث، اس کا نام بھی نہیں بتاتا ہے نا کہ کس کتاب سے،
اپنی ہی کتاب، کیونکہ ان کو پتہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اپنی کتابوں ہی سے. یہ بھائی ہمارا اور آپ کا دیکھیں، اگر ایک فرقے کا کی کتاب دوسرے فرقے پہ حجت ہوتی نا تو سب اب یہودی بن جاتے، کیونکہ ان کا کتاب مسلمانوں کی کتابوں سے پہلے. ہندو بن جاتے ہیں کیونکہ ہندوؤں کی کتاب ہماری کتابوں سے پہلے. ہندوؤں کی کتاب میں جائے ادھر لکھا ہوگا نا کہ ان کا مذہب حق ہے. بھائی میں آپ کا جواب دے دوں، آپ جن احادیث کا ذکر کیا ہے میں اس کا ایک اجمالی جواب دیتا ہوں. یہ کتاب الموضوعات ہے، لے ابو الفرج ابن عبد الرحمن ابو الفرج ابن جوزی، شاب مصر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں باب فی فضل ابی بکر قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة فوضعوا لأبي بکر فضائل. کہتے ہیں ہمارے محدثین کی دین نہیں ہے، ادعا کرتے ہیں تمسک بالسنہ کی اور وہ وضع کرتے ہیں احادیث ابو بکر کے فضائل میں. اور بھائی جب آپ کے اپنے ائمہ نے شہادت دے دی کہ آپ کی کتابوں میں فضائل ابو بکر جو ہے موضوع ہے، اور جس افراد کا ہم نے ثابت کر دیا قرآن مجید فرقان حمید سے ان کے متعین ہم نے ثابت کر دیا آپ کے اصلی کتب سے، پھر ان کے سامنے قرآن کے سامنے آپ کی اپنی فرقے کی حدیث نہیں چلتی. یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جزء 11 اس کتاب میں وہ روایت کرتے ہیں صفحہ نمبر 44 میں کہ ابو الحسن ابو علی بن المدائنی نے اپنی کتاب الاحداث میں نقل کیا کہ معاویہ نے خط لکھا تمام بلدان کو. ابن ابی الحدید شیعہ نہیں ہے، جماعت مخالفین کا، کہ تمام بلدان کو اس نے خط لکھے کہ ابو بکر عمر کے فضائل میں احادیث زیادہ سے زیادہ وضع کرو. بھئی جب آپ کے خلیفہ نے انویسٹ کیا تو لازمی بات ہے احادیث ہوں گے نا. احادیث کو ہم قرآن کے سامنے رکھتے ہیں، قرآن کے سامنے جب رکھتے ہیں نا تو قرآن میں تو میں نے ثابت کر دیا کہ ان کی کیا شان ہے. اچھا ابھی آپ نے کچھ روایات پڑھی اپنی کتابوں سے میرے محترم دوست نے کہ ابو بکر عمر کا اپنے روایات سے یہ شامل کریں، تو میں انہوں نے جو ایک آیت پڑھی میں اس کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بہت جماعت عمریہ کی احادیث پڑھی تو میں بھی شیعہ احادیث پڑھتا ہوں کچھ. یہ ولكن الله حبب إليكم الكفر ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اس کے ذیل میں اصول کافی میں یہ روایت ہے حضرت ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرمایا کہ وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الاول والثاني والثالث. الاول والثاني نمبر 1 نمبر 2 و 3 كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. اوکے، تاکہ آپ بھی سمجھ جائیں کہ ایک فرقے کے حدیث دوسرے فرقے پہ حجت نہیں ہے. اچھا اب آتے ہیں اصل موضوع پر دوبارہ. میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ مجھے دکھاؤ کہ قرآن میں لکھا ہو کہ ابو بکر عمر کے اعمال حبط ہو گئے ہیں یا وہ اس طرح کے. میں یہی تو دکھا رہا ہوں کہ قرآن سے ہی دکھا رہا ہوں. یہ کتاب بخاری، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. بنی تمیم کی وفد آئی ہے، ابو بکر نے کہا امر القعقاع، عمر نے کہا امر الاقرع ابن حابس، آپس میں ان کا اختلاف ہوا ہے. فتماریا حتى ارتفعت اصواتهما، دونوں نے آپس میں نزاع کیا، دونوں نے آپس میں چیخا چلایا. یہ بے ادبی ہے، یہ اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تقدم علی النبی ہے. وہ سب میں نے ثابت کر دیا، سب حبط اعمال ہے، سب میں نے ثابت کر دیا. ان کے پاس ایک جواب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا، حکم نہیں بنایا. کون ہے؟ کیا بتاؤں؟ عبداللہ ابن زبیر راوی، عبداللہ ابن زبیر جو 5 سال کے تھے. فنزل في ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الايه ولو انهم صبروا. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 سب کے سب یہ اس موقع پہ نازل ہوئی ہے. ان میں سے جو آیہ نمبر 4 ہے میرے محترم ناظرین، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اس کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے مذمت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس وصف سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کس وصف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، اللہ تعالیٰ لا يعقل کا جو وصف ہے قرآن مجید میں بدترین منافقین کے لیے اور بدترین مشرکین کا ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون. بدترین جانور جو ہیں، اللہ اللہ اللہ، یہ ہر تکفیر سے بدتر تکفیر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے گالی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توہین ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تحقیر ہے. ان شر الدواب عند اللہ, بدترین جانور, بدترین حیوان, اس سے خبیثتر حیوان نہ ہو. وہ کیا ہے؟ وہ مثلا کتا نہیں ہے, سور وغیرہ, شیر وغیرہ, کچھ بھی نہیں, ریچھ نہیں ہے. کیا ہے؟ الصم البکم الذین لا یعقلون, وہ انسان ہے جو کان ہیں ان کے حق بات کو سنتے نہیں ہیں, آنکھ ہیں حق بات کو دیکھتے نہیں, اور ان کا دل میں حق بات جاتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت قرآن مجید کے مختلف آیات میں بدترین کفار کے لیے مخصوص فرمایا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. آپ مجھے بتائیں یہ مدح ہے جس کے شان میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں, یا ان کی مذمت ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ اس واقعے میں نازل نہیں ہوئی, بھائی صاحب ملاحظہ فرمائیے, یہ بخاری کو میں نے دکھا دیا, کتاب سنن کبریٰ للبیہقی ہے, جزء 5, استعمال الشعراء المأمونین علی الحکم, اسی سند کے ساتھ جو بخاری کی سند ہے, نقل کیا اس نے, نسائی نے بھی نقل کیا کہ ان دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا. فتمارا حتی ارتفعت اصواتهما فنزلت فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا حتی انقضت الآیہ. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 تک نازل ہوئی. تو اس میں آیہ نمبر 4 بھی آ جاتا ہے نا حضرت. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اور بھائی جس کے شان میں آیہ نازل ہوئی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لا یعقل کی صفت سے اس کو نوازا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ لا یعقل کی جو صفت ہے یہ کیسے مدح ہے؟ منافقین کے لیے اللہ نے کہا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اچھا میں دوسری آیت آپ کو دکھاؤں. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. جن کی عقل نہیں ہے, قرآن مجید نے کس طرح ان سے ان کا خطاب فرمائے. یہ جو عدم عقل ہے, یہ صفت ایسی صفت ہے قرآن مجید میں, یہ بدترین تکفیر یعنی بدترین منافقین کے لیے استعمال ہوتی ہے, بدترین کفار کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور اس کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے قرآن مجید میں. أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. سورہ مبارکہ فرقان میں. تو میرے محترم ناظرین, یہ علامہ صاحب ہمیں بتائیں کہ یہ تو بخاری کا, نسائی کا صحیح ترین سند کے ساتھ جس اسانید پر آپ کے فرقے کا اجماع ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات اللہ کا آیات بھی, میں ان کی شرح کرنے سے معذور ہوں, میں شرح نہیں کر سکتا. ان آیات اتنے سخت ہیں, اتنے سخت ہیں, کیونکہ تحمل نہیں ہوگا لوگوں کو سننے میں جو اللہ کہہ رہا ہے, تعصب کی وجہ سے تحمل نہیں ہوگا. یہ آیات ان کے بارے میں نازل ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں, اللہ یا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ اچھے لوگ تھے, یا آپ کو نہیں پتا, آپ غلطی پر ہیں. ان میں سے دونوں صحیح نہیں ہو سکتے, ایک صحیح ہوگا, یا اللہ صحیح ہے یا آپ کا موقف صحیح.